جو جنگ ایران اور اسرائیل کے درمیان چھڑی گئی ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ایران پر امریکی حملے کے پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ اس خبر کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ پاک بھارت جنگ رکوانے پر پاکستان نے ابھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد ہی کیا تھا کہ امریکہ نے ایران اسرائیل جنگ میں ایران پر حملہ کر کے جنگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ جو امریکی صدر خود کو پیس میکر کہتے تھے، وہ اب خود جنگ میں شامل ہو چکے ہیں۔ جہاں ٹرمپ نے ایران پر حملے سے خود کے لیے مسائل پیدا کیے ہیں، وہاں کیا پاکستان کو اس کشیدہ ہوتی صورتحال میں اپنی پوزیشن واضح کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ پاکستان پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ سائرہ جی، آپ مجھے یہ بتائیں، پاکستان اپنی پوزیشن کب واضح کرے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ سیاسی میدان دوسرا ہوتا ہے اور جنگ کا میدان دوسرا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں۔ کیا پوزیشن واضح کرے گا وہ؟ کبھی یہاں تو وہ کیا کہتے ہیں، میں کیا کہوں علی، کچھ بات کروں گی تو پھر ویسے ہو جائے گی۔ وہ ہم جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ موقع پرست، مفاد پرست لوگوں کا جو ٹولہ ہے، جو مسلط ہے، اور اوور آل سب کی یہی ہے، یہ کچھ نہ کچھ کر ہی لیتے ہوتے ہیں۔ یہ چائنا کو بھی رام کر لیں گے، امریکہ کو بھی بتا دیں گے، پھر رشیا کو بھی بتا دیں گے، یا پھر ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہوا ہے۔ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اثرات تو ہمارے پاس جو وہ کیا کہتے ہیں، آپ غریبوں کی بات کر رہی ہیں، اس ملک کی بات کر رہی ہیں، بجٹ کے بعد تو جو اثرات ہوئے سو ہوئے، اور باقی ملکی اثرات نکل آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت وہ کہتے ہیں کہ موقع پرست اور مفاد پرست ہیں ہم، کچھ نہ کچھ کر لیں گے، پھر اس کے بعد کوئی نہ کوئی وہ ہوگا۔ کیونکہ اب آپ نے دیکھے، سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں کس طریقے سے ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے کہ اس فیصلے کو بھی، نوبل پرائز کے فیصلے کو بھی، اور اس کے بعد جو ایران پہ حملہ ہوا ہے اس کو بھی ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں کہ لوگ آ گئے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہوتی ہے۔ میں اس پہ پہلے سے کیا بولوں؟ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ایک چال تھی۔ کیا ابھی جس طریقے سے یہ بات کر رہے تھے کہ وہ ایران کے ساتھ مسلم امہ کھڑی ہے، وہاں کھڑی ہے اور وہاں بیٹھی ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہاں پر کرنا کیا ہے، اس ملک میں چل کیا رہا ہے۔ سائرہ جی، آپ مجھے صرف اس بات کا جواب دے دیں۔ سائرہ جی، میرے صرف اس سوال کا، سائرہ جی ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، پاکستان نے نومینیٹ کیا فار گلوبل پیس ایوارڈ، کیسا دیکھتی ہیں؟ میں تو بالکل شوق تھی، اور میں نے تو آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ اس میں اگر پاکستان اور پاکستانی عوام کا ذکر ہے تو سائرہ بانو کو نکال دیں، کو خدا کا خوف کر لیں۔ کیسے وہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مطلب ہر چیز میں وہ ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ غزہ کے ان بچوں کو، شہید بچوں کو بھول سکتی ہیں؟ وہاں پر جو بھوک ہے وہاں پر آپ بھول سکتی ہیں؟ جو مصر کے ساتھ ہوا، جو ہمارے مطلب آپ دیکھ لیں، آپ صدام حسین، محمد قذافی، جو آپ لوگوں نے نام لیے، پھر اس کے بعد جس طریقے سے وہ کیا، مطلب ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آج آپ نے سچ دیکھا نہیں، سوشل میڈیا امریکہ کے لوگ نکل آئے ہیں کہ اب ہمارے نام کے اوپر جنگ نہیں ہوگی۔ ان کے ملک میں خود مطلب وہ کہتے ہیں کہ اتنے مسائل ہیں، مگر خدا جانے ان کو کیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی، اگر ایران کے ایٹمی پروگرام سے پرابلم ہے۔ سائرہ جی، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے، مجھے شہزاد بٹ صاحب کی رائے لینی ہے۔ سب پوری دنیا اس وقت یہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کہ آرمی چیف کو کس طرح سے ہوسٹ کیا گیا۔ اب وہ سمجھ یہ رہے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان بہت اچھے دوست ہیں اور پارٹنرشپ بھی ان کی بہت گہری ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اصل حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں منیزے، ہم سفارتی محاذ پر چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اور ان چیزوں کے چلنے کے دوران یہودی لابی جو ہے وہ منافق ہے، یہاں تک درست ہے۔ اب ان کے ساتھ کچھ دانہ ڈال کے چڑیوں کو پکڑا جاتا ہے نا۔ جہاں تک امریکہ ہمارے ساتھ چلے گا، ہمارے امریکہ کا صدر جو ہے وہ کیا چاہ رہا ہے، اس کی پالیسی کیا، وہ کہتا ہے پہلے امریکہ بس اور کوئی نہیں۔ لیکن الحمدللہ اس وقت پاکستان کی جو قیادت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے پہلے پاکستان اور کچھ نہیں، یہ ہے پالیسی۔ لیکن 48 گھنٹے 48 آورز اگلے جو ہیں یہ ویری امپورٹنٹ ہے، کیونکہ امریکہ نے جو حملہ کیا ہے، ایران نے اس کا جواب دینا ہے، رد عمل آنا ہے۔ اور اس موقع پر عباس راغچی جو ہے وزیر خارجہ، ان کا ماسکو کا دورہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے۔ وہاں سے یہ ٹرننگ پوائنٹ آئے گا اس گیم کا۔ ماسکو کیا کہتا ہے؟ گو کہ میری انفارمیشن کے مطابق رشیا بھی یہ چاہ رہا ہے کہ ایران جوہری طاقت نہ بنے، امریکہ کی یہاں تک، اور کچھ مسلمان ممالک بھی یہ چاہتے ہیں کہ نہ بنے۔ لیکن ایران کے ساتھ نیست و نابود کرنے کو امریکہ کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جو سائرہ جی فرما رہی ہے نا کہ ایران بھی بن جائے اور وہ بھی بن جائے، یہ پوری دنیا نہیں جا رہی اس وقت کہ
کہ ایران بھی جوہری قوت بنے، لیکن ایران نے یہ واضح طور پہ کہا ہوا ہے کہ میں جوہری قوت نہیں بن رہا۔ تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ معاملات کو سفارتی سطح پر حل کیا جائے، نہ کہ ان ایٹامک ویپنز کا استعمال کیا جائے، نیوکلیئر ویپنز کا استعمال کیا جائے۔ اس میں دانش مندی نہیں ہے، سفارتی معاملات کو دوسرے طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایسے میں میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں، اور سوال میں بڑلا صاحب آپ کی طرف لے کر آنا چاہتی ہوں، امریکی وزیر دفاع کی جانب سے بھی بڑی طویل گفتگو کی گئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور اگر ایران نے حملہ کیا تو پھر ایران کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس جواب کو کس طرح سے ٹیک اپ کرے گا ایران؟ ایران تو نہیں ہار نہیں ماننے والا ہے۔ بالکل ایران ہار نہیں ماننے والا، ایران کو ہار ماننی بھی نہیں چاہیے۔ اور جو یہ پاکستان کا آپ پوچھ رہی ہیں نا، پاکستان کی صورتحال تو اس وقت یہ ہے کہ میں کیڑے پاسے جاواں میں منجی کتھے ڈاواں۔ اور مجھے یہ دیکھ کے یہ جو حکومتی فیصلے ہیں نا، مجھے وہ حسن نثار کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں اور لشکر یزید میں ہوں۔ تو یہ پاکستان کی کوئی پالیسی واضح ہی نہیں ہو رہی۔ ایک دن ایک آدمی وہ جو جنگی جنون میں مبتلا ہے اس کو نوبل انعام کے لیے نامزد کرتے ہیں، دوسرے دن وہ حملہ کر دیتا ہے۔ آج ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ ایرانی صدر سے باتیں کر رہے ہیں۔ عجیب و غریب صورتحال ہے بھئی۔ یہ جو عالمی امن کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، یہ جو امریکہ اور سامراجی طاقتیں، ان کو کیا حق حاصل ہے بھئی کہ فلانا نہ ایٹم بنائے اور فلانا بنائے؟ کیوں بھئی؟ جی کیوں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ ایک تلوار لے لیں اور ہم نہ لیں، کیوں؟ اس کا جواب ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ جو سارا اقوام متحدہ اور یہ جو فراڈ رکھا ہوا ہے نا، یہ سلامتی کونسل، یہ سب فراڈ ہے، یہ منافقت ہے، ایک صدی سے جاری ہے۔ اور اس ایک صدی میں مسلمانوں کا خون بہا ہے، مسلمانوں کے ملکوں کو کھنڈر بنایا گیا ہے، مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی ہے۔ یہ سب فراڈ کی بنیاد پر ہے، یہ یو این سب فراڈ ہے، میں نہیں اس کو مانتا۔ ٹھیک ہے سلمان عابد صاحب، جو عالمی دانشور ہیں یا جو عالمی امور کے ماہرین ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اقدام درست نہیں اٹھایا گیا ہے امریکی صدر کی طرف سے، اور آپ دیکھیں اب پاکستان پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے، بیکاز وی آر ہیونگ اے بارڈر ود ایران۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، کل تو یہی سامنے آیا تھا کہ امریکی صدر نے 2 ہفتے کا ٹائم لیا تھا اور کہا تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، لیکن جس طرح سے رات کو حملہ کیا، یعنی وہ جو جسے ہم کہتے ہیں کہ سیاسی یو ٹرن لیا، وہ ظاہر کرتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو شخصیت ہے وہ دوہری شخصیت ہے، اور وہ ان کے معیارات بھی دوہرے ہیں، ان کے اندر تضادات بھی ہیں، ان کی شخصیت کے اندر جو جھول ہے، الجھاؤ ہے، وہ بھی بڑا نمایاں ہے۔ ایک وقت میں وہ ہیرو بننا چاہتے ہیں کہ میں نے پاک بھارت جنگ کی جو کشیدگی ہے اور جنگ کو رکوایا ہے، اور دوسری طرف وہ اسرائیل کی سرپرستی کر کے اسرائیل کو انوائٹ کر رہے ہیں اور خود اس جنگ کے اندر کود پڑے ہیں۔ تو یہ تو ان کی شخصیت کے مسائل ہیں۔ اور یہ امریکہ کے اندر جب ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیت بھی رہے تھے اور ان کی کیمپین چل رہی تھی، تب بھی لوگوں نے کہا تھا کہ وہ ایک کنفیوز شخصیت ہیں، وہ بات تجارت کی کر رہے ہیں، بات ٹریڈ کی کر رہے ہیں، اور بات یہ کر رہے تھے کہ جناب میں جو ہے جنگوں کے خلاف ہوں، اور جہاں جہاں جنگیں ہوں گی میں ان کو خاتمہ کروں گا، جہاں جہاں تنازعات ہوں گے میں ان کا خاتمہ کروں گا، ہم تجارت کو بنیاد بنائیں گے، ہم باہمی تعلقات کو بہتر بنائیں گے، ہم تو کشمیر میں بھی ثالثی کا کردار ادا کریں گے، ہم پاک بھارت تعلقات کو بھی بحال کریں گے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب جس جگہ پر وہ کھڑے ہیں، جہاں وہ اسرائیل کی سرپرستی کرتے ہوئے ایران پر حملہ آور ہوئے ہیں، وہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ جب جنگ بڑھے گی تو پاکستان اس سے متاثر ہوگا۔ جو ہمارے سپہ سالار ہیں، انہوں نے وہاں پہ فیلڈ مارشل نے ان کے امریکہ میں کہا ہے کہ اگر یہ جنگ چھڑتی ہے اور جنگ آگے بڑھتی ہے تو پاکستان پہ براہ راست اس کے اثرات ہوں گے، اور ہمارے بارڈر کے اوپر جو ہے وہ دہشت گرد عناصر جو ہیں، جو تخریب کار ہیں، جو غیر ریاستی عناصر ہیں، وہ اس کا فائدہ اٹھا کر پاکستان کے اندر بھی خون ریزی اور دہشت گردی جو ہے اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا سلمان عابد صاحب اور سائرہ جی اور شہزاد حسن بٹ صاحب بڑلا صاحب کہ آپ نے ٹائم یہاں پر یہ دیکھیں کہ امریکہ کے اپنے اندر سے ہی اب اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے یہ جو اقدام اٹھایا گیا، اسکاٹ رٹر جو کہ امریکہ کے ایک سابق انٹیلیجنس آفیسر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈوئل پرسنالٹی ظاہر ہو رہی ہے، ایک ویک ایموشنل اور ڈسپٹیو پرسنالٹی امریکی صدر کی ہے۔ جہاں مشرق وسطیٰ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ممالک ہیں وہ صرف تجارت اور ترقی کی بات کر رہے تھے، ایسی پوزیشن میں اگر امریکہ کی اور اسرائیل کی جانب سے اٹیک کیا جاتا ہے تو ہم کہاں کھڑے ہیں، اور اس پر لوگ اگر بات نہیں کر رہے تو یہ ستم ہے کہ کیا ہم اس نظام کو تسلیم کر چکے۔